دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، یعنی بہت طرح کے لوگ ہیں مذہبی اعتبار سے۔ کوئی بالکلیہ طور پر اللہ کا انکار کرنے والا ہے، یعنی ٹوٹلی اللہ نہیں ہے بولنے والا۔ کوئی اللہ کو اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی خدا ماننے والا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو نہ اللہ کو خدا مانتا نہ کسی اور کو خدا مانتا، سرے سے خدا ہی کا انکار کر دیتا۔ اور چند لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا خدا اپنا معبود مانتے ہیں۔ ایسے کئی اور کیٹیگریز ہے، ایسے کئی اور طرح ہے جو خدا کے ماننے نہ ماننے میں فرق کرتے۔ کوئی خدا کے ساتھ شریک کرتے، کوئی خدا کے ساتھ کفر کرتے، کوئی خدا کے ساتھ نفاق کرتے، یعنی اللہ کو ظاہری طور پر خدا مانتے لیکن باطنی طور پر غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے رہتے، منافق جسے کہتے ہیں عام طور پر۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے انکار کرنے والے دنیا میں بہت ہیں۔ جتنی بھی غیبی چیزیں ہیں، اللہ، رسول اللہ، جو کہ آج ہم سب سے غیب ہے، رسول اللہ، جنت، جہنم، قبر کی بعد والی زندگی، اچھے اور برے تقدیر کے اعمال، فیصلے کا دن، قیامت کا دن، اعمال تولنے والی ترازو، پل صراط، یہ سارے جو بھی غیب کی چیزیں ہیں ان کے کئی لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ کوئی خدا کو نہیں مانتا، کوئی پل صراط کو نہیں مانتا، کوئی میزان کو نہیں مانتا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا کوئی مانتا تو انہیں آخری نبی نہیں مانتا، انہیں نبی تو مانتا لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ ایسے انکار کرنے والے مختلف ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو سب میں کامن ہے، جسے کوئی انکار نہیں کرتا۔ کوئی بھی آج تک جب سے اللہ نے دنیا بنائی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں کوئی مذہب والا، کوئی فرقے والا، کوئی مسلک والا، کوئی انسان آج تک اس چیز کا انکار نہیں کیا اور کرتا بھی نہیں کوئی بھی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے موت۔ موت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ کتنے کے سائنسدان ایسے رہتے جو سائنٹسٹ رہتے خدا کا انکار کر دیتے، جن کو بولتے نا ایتھیسٹ بولتے انگلش میں، اور ان کو جو ہے ہندی میں ناستک بولتے۔ ایسے لوگ رہتے جو خدا کا، آخرت کا، خبر کے بعد کی زندگی کا سب کا انکار کرتے، لیکن وہ لوگ بھی موت کا انکار نہیں کرتے۔ موت نہیں آتی کا تو کون بھی نہیں بولتا، موت تو حق ہے، سب کو معلوم۔ ہاں، یہ موت کیا چیز ہے؟ یہ موت ایک جو ہے ٹرانسفر ہونے کا ایک سافٹ ویئر ہے، یوں سمجھو۔ دنیاوی زندگی سے بندہ آخرت کی زندگی میں ٹرانسفر ہوتا، تچ عالم دنیا سے عالم برزخ میں بندہ منتقل ہوتا۔ اسی لیے بولتے انتقال ہو گیا، بولتے نہیں؟ کیا مطلب انتقال ہونا؟ انتقال ہونے کا مطلب مر جانا نہیں، ختم ہو جانا نہیں۔ انتقال ہونے کا مطلب ٹرانسفر ہو گیا، یہاں سے وہاں چلے گیا۔ جیسا کہ کسی کی نوکری یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اچانک اس کا ٹرانسفر ہو جاتا، بنگلور چلے جاتا یا ہبلی چلے جاتا، کہیں اور چلے جاتا، تو کیا مطلب اس کا؟ ٹرانسفر ہونا۔ بندہ یہاں سے غائب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ یہاں ختم ہو گیا، یعنی کہ کہیں اور پہنچ گیا ہے۔ تو موت اسے بولتے۔ موت بندے کو اپنی رہائش گاہ سے، اپنے رہنے کی جگہ سے دور کرنے والی چیز، ختم کرنے والی چیز نہیں موت، غائب کر دینے والی چیز نہیں موت۔ ظاہری طور پہ انہیں جہاں سے غائب ہوا وہاں غائب ہوتا انہیں، لیکن اصل کہیں اور پہنچا انہیں، جس کی وہاں اور ایک زندگی ہے۔ یہاں سے کوئی گیا، ٹرانسفر ہو کے ہاسپٹل گیا، ہبلی گیا، یہاں والوں کی نظر میں چلے گیا، یہاں نہیں ہے اب فی الحال، لیکن وہاں والوں کی نظر میں اس کی مستقل زندگی ہے، اس کے پریشانیاں ہیں، اس کی خوشی ہے، اس کا غم ہے، اس کا دکھ ہے، اس کا خرچہ ہے، سب ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے سب ہے، جینا ہے اسے وہاں بھی۔
بالکل یہی مثال دنیاوی زندگی کی ہے اور یہی مثال موت کی ہے. موت جب کسی پہ واقع ہوتی تو بندہ ختم ہو گیا، اب ختم ہونے سکون ہو گیا، اب اسے دنیا کے ٹینشنوں سے چھٹکارا مل گیا، دنیا کے پریشانیوں سے دور ہو گیا، اب کیا بھی تنٹا نہیں. اب نہیں، ویسا نہیں. یہاں ظاہری زندگی میں اس کا سب ٹینشن ختم، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کا الگ ٹینشن موت کے بعد کا. اسی لیے جتنے لوگ دنیا میں جو سوسائڈ کرتے نا، اپنی جان خود لیتے، یہ لوگ کیا سوچ کے سوسائڈ کرتے؟ کوئی قرضوں میں کپا ہو گیا رہتا انہیں سوسائڈ کرتا، کوئی ایگزام میں فیل ہو رہتا انہیں سوسائڈ کرتا، کوئی کسی سے پریشان اپنی جان کے اوپر دھوکہ کھانے والا، انہیں یہ سمجھتا کہ یہ اتنے بڑے بڑے تکلیفیں ہیں نا میرے پاس، میں مر گیا تو ٹینشن نہ ختم نہ کرتا سوچتا. انہیں موت کو ایک اینڈ چیز سمجھتا، انہیں موت کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں یہاں سے کہیں اور جانے والا ہوں موت کے ذریعے. اور یہ غیروں میں اکثر ہوتا. مسلمان کو تو یقین ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ایک اور زندگی ہے، لیکن غیروں میں اکثر یہ کام کرتے کہ اپنی زندگی ختم کر لیتے. وہ یوں سمجھتے کہ ختم، اب زندگی ختم تو مطلب میں سکون سے رہا. یہ نہیں ہے، بہت بڑا دھوکہ یہ. موت انسان کو دنیاوی زندگی سے عالم برزخ میں قبر والی زندگی میں منتقل کرنے کا ایک ٹرانسفارم پروسیس ہے، ٹچ، ایک طریقہ، ٹچ، دوسرا کیا بھی نہیں. موت، یہ موت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمائے، لوگوں کو آگاہ کرے. دیکھو ایک دن موت تو بہرحال سب کو آنے والی ہے. کوئی بچا آج تک موت سے؟ کوئی انسان، کوئی جانور؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، یعنی ہر کریچر کو، کریچر جن جن چیزوں کو اللہ کریٹ کریا، چاہے وہ لیونگ بینگ ہو یا نان لیونگ بینگ ہو، جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، جن جن چیزوں کو اللہ بنایا ہے، یا اللہ بنایا یا انسان بنائے، ایک نہ ایک دن بہرحال ختم ہونے والی ہے. اینڈ ہے اس کا. کتنے سالوں سے پہاڑ کھڑا ہے ہمارا، کیا مطلب اس کا کہ ہمیشہ ایسے چلتا ہے انہیں؟ اس کی بھی ایک دن موت ہے. موت ہے، اس کی بھی ایک دن موت ہے. کئی سالوں سے، کئی سینکڑوں سالوں سے زمین بچھی ہوئی ہے، کیا مطلب اس کا ہمیشہ ایسی چلتی انہیں؟ ایک دن آتا جب قیامت کا سور پھونکتے تو زمین پھٹ جاتی، اس کا بھی اینڈ. پہاڑ اڑتے، اس کا بھی اینڈ، موت اس کی بھی. آسمان ختم، چرند پرند ختم، جنات ختم، سب ختم. اس دن کی تیاری کے لیے اللہ دنیا میں بھیجا سامنا. وہ جو ختم کا دن آنے والا ہے نہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ آنے والی چیز ایک دن ضرور آئیں گی. اس کے آنے میں کوئی جھٹلانے والا رہے تو بھی کیا فائدہ نہیں. قیامت نہیں آتی بھائی کو تو کون تو جھٹلاتا کہ نہیں آتی. بھائی مجھے موت نہیں آتی بھائی کو تو کون تو جھٹلاتا کہ نہیں آتی. بڑے بڑے ترم خان دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے فرعون، نمرود، حامان، بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے، چاہے وہ دنیاوی لائن سے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، بادشاہ تھے، چلے گئے دنیا سے. دنیا کا سفر ختم، آخرت کا سفر شروع. اس موت کی تیاری کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. موت جو ہے انسان کو دنیا کی زندگی سے برزخ کی زندگی کو لے کے جاتی. تو انسان کیا کرتا، اب یہاں سے مجھے جانا ہے کسی اور شہر میں، تو میں کروں گا کیا؟ وہاں جانے کے بعد کیا کرنا ہے مجھے، اس کی تیاری یہاں کر کے جاؤں گا نا. وہاں جانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، میں یہاں سے گیا حیدرآباد گیا پڑھنے کے واسطے، وہاں جانے کے بعد مجھے کیا کیا ضرورت پڑتی، کتاباں، آدھار کارڈ، میرا جو پروف ہے، وہ ساری چیزیں، خرچے کے واسطے پیسے، میرا لباس، میرے کپڑے، ایسے لے کے جاؤں گا نا. تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جو آدمی عقل مند، دنیا میں سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. موت کی تیاری کیا؟ کفن ریڈی رکھ لینا، عطر لگا کر رکھ لینا، وہ کیا موت کی تیاری؟ موت کی تیاری وہ کیا؟ خبر کھود کو ریڈی رکھ لینا، موت کی تیاری وہ نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد خبر میں جو اعمال کام کو آتے وہ اعمال بنا کے رکھ لینا.
وہاں جانے کے بعد جو سوال جواب ہونے والے ہیں وہ سوال جواب کی تیاری کر کے رہنا. وہاں جانے کے بعد جو فرشتوں سے ہم نے فیس ٹو فیس مقابلہ کرنا ہے وہ مقابلے کے لیے ڈٹ کے رہنا. یہ تیاری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز. کیا مطلب تمہاری نماز؟ کہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جائے. جب تمہاری نماز پڑھی جائے گی اس کے بعد پھر نماز کا موقع نہیں ملے گا. اس موت کی تیاری کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانے کے لیے دنیا میں آتے تھے کہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, کیونکہ ایک سفر آنے والا ہے تمہارا. دنیا سے تم نہ جانا ہے خبر کی زندگی میں. وہاں جانے کے بعد یہ 2 چیزیں کام کو آنے کا, اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے. یہ چیزاں کام کر, یہ چیزوں کو پکڑ کے اپنی زندگی گزارو. دنیا میں تو سکون ملتا آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو. اگر یہ چیزوں کو چھوڑیں گے تو دنیا میں بظاہر سکون پالیں گے, جیسے آج پا رہے کافروں کو جو کروڑ پتی ہے ارب پتی ہے بظاہر دکھ رہا بھائی مزے میں ہے, بھائی نو ان کی زندگی کیا بھائی ٹینشن ہی نہیں. ہمیں مسلمان ہو کے بھی اللہ ہم نہ تکلیف دے رہا, انہیں کافر رہو اسے تکلیف نہیں, مزے میں ہے. بظاہر دنیا میں زندگی تمہیں مزے میں گزار لیں گے, لیکن آخرت میں جانے کے بعد جو بیلٹاں پڑتے وہ اسے معلوم ہے. وہ کون بھی دیکھا نہیں آخرت کا منظر, وہ کون بھی دیکھا نہیں وہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا گزرتا کرتا. نمرود کے پاس بہت اس کی بادشاہت تھی نا. جب دنیا میں یہ نمرود نے خارون کے ساتھ جب بہت بڑی بادشاہت اس کی خزانہ تھا نا اس کے پاس, جب خزانے سمیت اللہ تعالیٰ جب خزانہ اس کے پاس تھا تو لوگاں دیکھ کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے مسلمان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے وہ لوگاں دیکھ کے رش کرتے تھے, اے اللہ ہمیں تو تیرے فرما بردار, ہمیں تیرے ماننے والے مسلمان, ہم نے کیا بھی نہیں دیا تو انہیں کافر تیری نافرمانی اتنی بہت ساری نافرمانی کر رہا تو اسے پھر بھی اتنی مال و دولت دیا نا, اتنی عزت دیا نا, اتنی شہرت دیا نا, اتنا سکون چین دیا نا. اس کے کام کرنے والے ہیں بہت سارے, اس کے نوکر چاکر ہے, مزے کی زندگی, کیا ہونا ہو کھا رہا, کہاں ہونا ہو جا, مست ہے نا انہیں. مسلمان جو بنی اسرائیل کے جو مسلمان تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہوں دیکھ کو نمرود کی زندگی کو قارون کی زندگی کو رش کرتے تھے. کیا زندگی دیا دیکھ بھائی, اللہ کی نافرمانی کرا تو بھی اللہ کتنی اچھی دیا دیکھ زندگی اس. لیکن جب انہیں خزانے سمیت اپنے زمین میں دھسایا گیا تب سب جنے کو احساس ہوا کہ اللہ نے اسے دولت دی تھی لیکن ہمیں ایمان دیا. اللہ وہ دولت اسے بچا نہیں سکی غرق ہونے سے. جس دولت پہ انہیں گھمنڈ کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا, جس دولت پہ انہیں اپنی عیاشی کا ذریعہ سمجھ رہا تھا, وہ چیز اسے بچائی نہیں دھسنے سے. پوری دولت بھی اگر لگا دیتا انہیں, اس کی دولت, اس کے اتنا امیر دنیا میں آج تک کوئی پیدا ہوا نہیں, اتنا بڑا امیر تھا انہیں قارون, ایسا خزانہ تھا اس کے پاس. دنیا کا سب سے بڑا آدمی, سب سے بڑا امیر, آج تک کوئی نہیں آیا ویسی مثال اس کی. ویسا بڑا دولت والا, ویسے عیاشیوں میں گزارنے والا, ویسے مزے کی زندگی گزارنے والا بھی جب موت قریب آئی تو تب پکارنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں, کیا فائدہ. اس وقت میں بھی اسے اگر ایمان والا ہوتا تو اللہ بچا سکتا تھا, لیکن دولت کے گھمنڈ میں گیا انہیں دنیا سے. دولت کے گھمنڈ میں جب موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے بھائی اتنا تیرے پاس مال ہے نا تو زکات دے, بھائی بولے تو کہیں کو دیوں, میں کمایا میری محنت سے بولتا تھا. قارون کیا بولتا تھا, میری محنت سے میں کمایا, میں اللہ کو کہیں کو دیوں, اللہ دیا کہ مجھے میری محنت سے کمایا, میں بولتا تھا. تو یہ جو موت ہے یہ انسان کو ایک دن مزہ چکھاتی, اسے معلوم پڑتا کہ میں یہاں کئی کو آیا تھا کیا کرنے کے واسطے, میں کیا کرانا کرتا. اور یہ جو موت ہے یہ موت, اس کا ڈیفینیشن جو ہے بزرگاں کیسا کرتے ہیں معلوم, موت کا معنی جو ہے اچانک آنے والی چیز کرتے ہیں جس کا کوئی امید ہی نہیں رہتی, ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہتے کہ آپ آتی کر دو, اسے بولتے ہیں موت. اچانک بیٹھے ہوئے رہتا بھائی, اب بھی بات کرے تھے بھائی 5 منٹ پہلے اب لیٹے ہوا ہے, 5 منٹ پہلے اب مل کو گیا تھا اب لیٹا ہے, اب وہ کھانا کھا گیا تھا بھائی دوپہر میں اب لیٹا ہے ہمیں, کل کو اچھا ہنسی خوشی بات کر رہا تھا بھائی اب لیٹا ہے ہمیں. یعنی انہیں کل جب ہنسی خوشی بات کر رہا تھا تب سوچا بھی نہیں تھا کہ آج آخری دن ہے میرا, میں ہنسوں سو کر.
انہیں جو آج آ کو پارٹی میں ناچ رہا گا رہا تھا سوچا بھی نہیں تھا کہ آج میرا ناچنا گانا آخری ہے, کل میری موت ہے. یہ موت اچانک آنے والی چیز ایسا آتی جیسے بجلی کے کڑکے کی طرح آتی, وہ ایک سیکنڈ بھی چانس نہیں دیتی. پھر تو موت جب آتی انسان کے اوپر ایک سیکنڈ بھی چانس نہیں دیتی, بس تیرا وقت ختم ہو گیا, نکلنا چاہیے یہاں سے. پھر ذرا ملک الموت کو کوئی بول سکتا ذرا میں سیٹنگ کر لے گا تو میرا کاروبار سیٹ کرنے کی تو دور کی بات, ایک سانس زیادہ نہیں لے سکتا ہوں موت کے وقت کے بعد. ایک سانس لینے کتنی سیکنڈ ہوتا ہو